Geç. تخيل يا بدي يا أبدي geç pardon. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين اللهم صل على محمد وآل محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام المبين اللهم صل على محمد وآل محمد وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثلاث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تاركوا معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجر مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سهية واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير الذي عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا له من مثله ما يركب
يغلبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم أو من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ربهم إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعده الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سهية واحدة في جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ومتى اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم إن الله تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن عبدوني هذا صراط مستقيم بل قد زل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا لها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فإن يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننمره وننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمنه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت وأدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول لهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيب مبين وضرب لنا مثلا نسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أثم فإذا منتم منه توقدون أفليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق الله رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے تمام مومنین سے ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ عباسی بیگم بنت مہدی علی موسوی زوجہ میر تقی علی عابدی مرحوم کی روح گشاد کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله الصمد بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم عباسی بیگم بنت مہدی علی موسوی سلام علینا نے کیا کیا
شاہ کی ہوئی آل مشکل کشا کی صلاح نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے حاجگی سے مجرو دونوں رہے حاجگی سے مجرو دونوں یہ حالت مخدوم یہ کہتی تھی بنت علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر اللہ رہنے دے اس کو میرے سر پر اللہ رہنے دے اس کو کہ یہ کہنا چادر ہے تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگے زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر خبر نبی پاپت ہے آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو کہا لو صاحب بہل کرا لو صاحب بہل کرا پوجے ذاتی تم سبوں کو میرے شور شین سے کل بات مانا ہوئے کل بات مانا ہوئے گی تم دانا ہم سائے کے حقوق سے آگاہ جہاں لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگاہ با اب ساتھ ان کا اور تمہارا ہم کہا بن ماں کی ہوتی ہے میری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بے بچپن پا اپنے بچوں کی آنسو بہاتی ہو تم پر نانودین کو میں رو کر کبھی حسن کو
گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے بعد کبھی مراؤڈا کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سنے گھر میں تو نہ بچی کو سن لو وصیتیں میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت صبح و شام، دو بیٹے مدر خدا میں نے بڑے دکھوں سے سب بچے پالے ہیں، حق حوالے تمہیں ہے آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹائے، شبیر میرے لاشے کا منہ قبلہ رو پھرائے، پھر خود کہا نہیں ابھی بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگا کھیلتے ہوئے دنے چھاتی لگا کے بولی کہ لو ہم تو مرتے ہیں، تم دے تو لوگ دیں گے گالو، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہران یا مطلب اپنا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی، اور گل اڑا کے بندے نبی کی قضا ماتھا تنے لاشے کے ماتھے پر دیا، رو رو کے اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پا دے گا، میں آپ کا غلام ہوں اور نورین ہوں، آباد فاتح اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی یا علی یا علی سلامی خلق میں محشر
حضرت غیر وفات حضرت خیر النساء یہی آتی ہیں ہر چکی سے آواز بطول پاک فقر بطول پاک فقر کہا حیدر سے زہرا نے یہ روک کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی کارے یتیمی کارے کہتی تھی روک زینب نالا جواب دو خاموش کیوں ہو اے میری اماں جواب دو کیا ہو گیا یہ حجر کا ساما جواب دو ہوتی ہے بیٹی آپ غربت ہوتی ہے بیٹی آپ غربت اب تو برائے خالق یزدان جواب دو اما جواب دو میری اما جواب دو نالا کا سایہ سر سے اٹھا صبر کر لیا پہلو پدر گرایا گیا صبر کر لیا امت نے جو جو ظلم کیا صبر کر لیا یہ ظلم کا گلہ نہ کیا صبر یہ ظلم کا گلہ نہ کیا صبر کر لیا کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو بھائی حسن حسین ہے گریا اٹھو اٹھو کنبا ہے اب تمہارا پریشان اٹھو اٹھو کچھ بولتی نہیں میری اماں اٹھو اٹھو کیسی لگی ہے نیند میں قربا کیسی لگی ہے نیند میں قربا اٹھو زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو بھائی کا بیاہ بینا رچانا ہوا نصیب ہے
دلہن کو گھر میں نہ لانا ہوا نصیب، بس آئے تم کو رونا رلانا ہوا نصیب، ایک دن نہ چین سے تمہیں رہنا ہو، ایک دن نہ چین سے تمہیں رہنا ہو نصیب۔ کیا کیا تھے دل میں آپ کے ارمان جواب دو اماں، جواب دو میری اماں، جواب دو۔ دینے لگے جو غسل تو روئے بہت علی، تھاما جگر کو پہلو پچیس دم نظر پڑی، فارغ جو غسل سے ہوئے رو کر صدا یہ دی، زینب بابا دیکھ لو دیدار، زینب بابا دیکھ لو دیدار، بیٹی تمہاری آئی گئے اس آئے جواب دو اماں، جواب دو میری اماں، جواب دو۔ بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے لگا، غم میں تمہارے پیٹتے سر انہیں منا، کن میں سے اپنے آخری ملتے ہوئے تو جا، پھر ایک بار بیٹی کو اپنی پھر ایک بار اپنی بیٹی کو صدا سنا، کیا سو رہے ہو تم پمیں قربان جواب دو اماں، جواب دو میری اماں، جواب دو۔ آپ حضرات سے التماس سے سورہ فاتحہ سے محترمہ عباسی بیگم صاحبہ مرحومہ بنت مہدی علی مصطفی صاحب اہلیہ مرتقی علی عابدی کے اتصال فرمائے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت العالمین، مصداق طٰہٰ و یاسین، العبد المؤید برسول المصطفى المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما للوالي الولي سيد الرزي إمام الوسيلات من السجلي، مظهر العجائب مظهر الغرائب، اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، امام المشارق والمغارب، مولانا مولا الثقلين بالحسنين بالمؤمنين، قريب ابي طالب۔
لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ایک صلوات مبارک. خالق کائنات اپنی کتاب مظلومہ میں اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی حیات کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی ہے موت سے پہلے یہ عبث نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، رائے گاہ نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے. مختصر زندگی انسان کی آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، صحبتوں کے لیے ہے، مصائب و آلام کے لیے ہے. ہر طرح سے انسان کو صبر کی منزلیں طے کرنی ہے، غم و اندو بھی ہے، ہر چیز سے سابقہ ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں. 2 جملے مختصر آیت کلام اللہ کا ہے، اعجاز پروردگار. 2 جملے خاص پر رکھیں، یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے. مختصر سی آیت رکھیے مختصر وقت کے لیے. 2 باتیں کہی اس پوری زندگی پر محیط بات. ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون ہے جو خیر پر ہے، کون ہے جو شر پر ہے. پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے ہی پاس آنا. اب اس سے دیکھیے مقصد حیات سامنے آ جاتا ہے انسان کہ زندگی کیوں ہے. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے جب موت دینی ہی تو زندگی کیوں دی؟ زندگی کا مقصد بتایا خدا نے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اسی طرح لوٹ کے جانا ہے. تو آئے اور جانا ہے، درمیان میں کیا ہے؟ درمیان کی زندگی کیا ہے؟ اس لیے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نہ آنا اپنے اختیار میں ہے نہ جانا اپنے اختیار میں ہے. اختیار نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو اب یہ سوال ہے جب آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جانا اختیار میں نہیں ہے، تو درمیانی زندگی میں جو آپ کو اختیار دیا ہے وہ اختیار کل بھی اللہ کے حوالے کر دیں. یہ کامیابی ہے. اور حوالے یہ کرنا ہے کہ انسان کو 2 راہ پر کھڑا ہوا انسان، ایک طرف خیر ہے ایک طرف شر ہے. 2 راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے. چاہے حق کا راستہ یا باطل کا راستہ، نور کا راستہ یا ظلمت کا راستہ، عبادت کا راستہ یا معصیت کا راستہ، کمال کا راستہ یا زوال کا راستہ، ارتقاء کا راستہ یا زوال کا راستہ، شجاعت کا راستہ یا بزدلی کا راستہ، صداقت کا راستہ یا کذب کا راستہ. تو ہی راستے ہیں. طہارت کا راستہ یا جس کا راستہ، علم کا راستہ یا جہل کا راستہ. 2 چیزیں، 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ ہی نہیں. تو اب انسان کو یہ اختیار دیا ہے. اختیار جو دیا تو سمجھتا ہے انسان کہ مجھے کلی اختیار مل گیا. اختیار اعمال میں دیا ہے. یہ اختیار کرو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور جو راستے سے آئیں گے نتیجہ وہی سامنے آئے گا. راستہ اختیار کرو. منزل تو موت ہے، اس کے بعد کی زندگی ہے. تو یہ آزمائش خدا نے کہا کہ کون ہے جو خیر پر ہے، کون ہے شر پر ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کو ہر وقت ہر لمحہ یہی فکر کرنی ہے کہ آیا کہ میں حق کے راستے پہ ہوں کہ نہیں، صراط مستقیم پہ ہوں کہ نہیں، سچائی کے راستے پہ ہوں کہ نہیں، طہارت کے راستے پہ ہوں کہ نہیں، عرفان کے راستے پہ ہوں کہ نہیں، کمال کے راستے پہ ہوں کہ نہیں، نور کے راستے پہ ہوں کہ نہیں. کیونکہ کیا ہے، زندگی کا ایسا معاملہ ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھیے جو پورے صراط کہا جاتا ہے، آخرت میں سنتے ہیں ہے لکھا ہوا ہے پورے صراط تو ہے، گزرنا ہے. 2 پورے صراط ہے ہمارے لیے. ایک قیامت کے بعد جو پورے صراط ہے وہ ہے دنیا کا پورے صراط.
یہاں اگر صحیح راستے چلے تو وہ پورے ساتھ آسان ہو جائے گا. پورے صراط کیا ہے, کتنا نازک ہے, سنتے برابر آپ جانتے بھی ہیں کہ بال سے باریک بھی ہے, تلوار سے تیز بھی ہے, اسے گزر رہا ہے سر, اتنا نازک راستہ ہے. تو ادھر جھکے یا ادھر جھکے, دونوں راستے گمراہی کے ہو جاتے ہیں. اور بنایا بھی خدا نے کیسے, یہ پورے صراط بنایا جہنم کے اوپر سے. بیانہ ضروری ہے, ذرا پیر ڈگمگایا گئے جہنم, جنت میں جانے کی تھی. تو وہی بتاؤ تو بات کی بات ہے. یہاں کیا ہے, یہاں بھی یہی سمجھیے کہ ہمارے دونوں طرف جہنم ہے. جہنم سے ہم پورے صراط سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کو پا لیں گے, جنت کی طرف پہنچ جائیں گے. یہ راستہ پورے صراط دنیا کا ہے. کیوں, کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, انسان کے لیے ایمان کا معاملہ ایسا ہے, روایت ہے بالکل, کہ گھر سے نکلتا ہے انسان تو با ایمان, گھر سے لوٹتا ہے تو بے ایمان. تو ایسا نہیں ہے, اتنا سنبھالنا ہے زندگی کو. اور مصیبت کیا ہوتی ہے, جس چیز کے لیے غور و فکر کرنا تو توجہ نہیں ہوتا ہماری, ساری فکر دنیا کی ہے بس. یہ کرے تو کیا ہوگا, وہ کرے تو کیا ہوگا, وہ کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا. کاروبار پورے دنیا کی. یہ نہیں سوچا کہ تو گزر جائے گی, ہم کس راستے سے جا رہے ہیں اس کی فکر کرنا ہے نا. ایمان کا راستہ بے ایمانی کا راستہ بھی ہے نا. تو ہر قدم پر دنیا حاصل کرنے کی فکر میں کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے, انسان خیر سے شر کی طرف نہ چلا جائے, انسان سچائی سے کس بھی طرف نہ چلا جائے. یہ فکر کرنی ہے. دنیا ہے چلے جائے گی, کوئی ساتھ آنے والی دنیا ساتھ آنے والی نہیں ہے. تو ہر لمحہ یہ فکر, خدا سے کہا بات ہے, ہر لمحہ یہی رہے ہمارا کہ ہم حق پر ہے کہ نہیں, صراط مستقیم پر. اس کے لیے احترام, اس لیے اس نے انتظام بھی کر دیا, اہتمام بھی کر دیا. کہا دیکھو بندے ہیں, خطاوار ہیں, ایک طرف نفس ستاتا ہے انسان کا, ایک طرف شیطان بہکاتا ہے. دونوں سے بچتے ہوئے حق کے راستے پہ جانا ہے, خیر کے راستے پہ جانا ہے, صراط مستقیم جانا ہے. اس لیے کہا دیکھو آؤ ہماری بارگاہ میں, مصلی پہ آ جاؤ, 5 وقت میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہوئے یہ دعا کرو, اہدنا الصراط المستقیم. صلوات علی محمد. بچنے کے لیے, بچنے کے لیے کہا. تو دیکھیے فجر کی نماز پڑھی آپ, ایمان کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, خیر کے ساتھ. اب اس کے بعد ظہر کے نماز تک یہ وقفہ ملتا ہے کہ ایسا نہ ہو قدم ڈگمگا جائیں, خیر سے شر کی طرف چلے جائیں, سچائی کی طرف چلے جائیں, بیماری کی طرف چلے جائیں. ہوتا ہے نا, کہ پھر آ جاؤ ظہر میں, پھر توبہ کر کے دعا کرو, مولا ہم صراط مستقیم پر قائم رکھ, حق کے راستے پر قائم رکھ, اہل بیت کے راستے پر قائم رکھ, مولا کی ولایت پر قائم رکھ, حسین کے غم پر قائم رکھ, صداقت پر قائم رکھ. یہ دعا ہے. پھر اس کے بعد وقفہ آتا ہے, زور سر کے بعد پھر مغرب, پھر درمیان میں. کتنا خیال رکھتا پروردگار اپنے بندوں کا, کتنی محبت کرنے والا ہے. ہم آزما رہے بھی ہے, اہتمام بھی کیا ہے, کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ, کہیں تم خیر سے شر کی طرف نہ چلا جاؤ. صلوات علی محمد. تو یہ اس کے بعد کیا ہے, پھر وقفہ, پھر عشاء. پھر کہا رات دیر گئے, اگر ہو سکتا ہے ممکن ادھر ادھر مشغلوں میں رہیں گے, یہ وہ چیزیں, پھر آ جاؤ مصلی پر, جہاں میں رہوں اور تم رہو, کوئی تیسرا نہ رہے, جو چاہے مانگ لو عطا کرنے والا. تم خیر پر رہو گے تنہائی میں. نماز شب کے لیے جتنی تاکید کی ہے امام زمانہ اجل فرجہم نے تاکید فرمائی. آپ سنتے بھی ہیں, اور یہ میں اکثر حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل کا روشن زمانہ ہے. اب جا کر آپ کیا کوئی لائبریری میں جا کے چھاننے کی ضرورت ہی نہیں. واٹس ایپ ہے,
अहादीसें आ रही हैं, मालूमात हो रहे हैं, नेट पे मारिए, जो चाहे करिए, गूगल पे जाइए, तमाम चीज़ें मालूम हो जाती हैं क्या करना है। जो करना है वो नहीं देखते, जो नहीं करना है वो देखते। ये परेशानी है। तो क्या है उसके अंदर जो वाक़यात आए, अभी 2 मिनट कर देता हूँ कि तफसील वाक़यात है, मुख्तसर इशारे में कर रहा हूँ कि देखिए इमाम ज़माना जो हमारे मौजूद है, उनकी नुसरत ये भी देखिए, नमाज ही मदद कर, नमाज क्या करती है, बुराइयों से रोकती है, इसलिए ही है आए फिर मुसल्ले पे, ठीक है। तो अब इमाम भी मौजूद है, इमाम से भी पुकारना, तो क्या चीज़ें 3 नमाज शब के लिए इसका बात की कि एक शख्स जो है बहुत परेशान था, काबिल ज़माने का वाक़या है, काबिल सिजदा हो गया था, तन्हाई में था, तो शिया है, चाहने वाला है, तन्हा देख के कोई खून के प्यासे थे। आज भी ज़माना चल रहा है, मौला की मोहब्बत निस्बत के एतबार से ख़त्म करना चाहते हैं, मिटा देना चाहते शिया। बहरहाल तन्हाई में था, वो आवाज़ दे रहा है, तो किसी ने कहा तुमको आवाज़ कैसे देते, ज़माने के इमाम को फर्जंद ज़हरा कह के पुकारो। अलीम ने कहा फर्जंद ज़हरा को पुकारो, मौला आते सामने तशरीफ लाए, पहचानता नहीं कौन, तो कहा नमाज शब, नमाज शब, शब की नमाज पढ़ो, मुश्किल में है। फिर उसने निदा की, पुकारा, तो कहा ज़ियारत जामे पढ़ो, 3 बातें बताई। फिर वो पुकार रहा है, तो कहा ज़ियारत आशुरा पढ़ो। इमाम की ख्वाहिश है, तो ये पढ़ने से क्या होता है, इंसान की हर मुश्किल आसान हो जाती है, वो शर व खैर से, शर से बच जाता है, शैतान के शर से भी महफूज होगा, नफ्स के उसकाने से भी महफूज रहेगा। नफ्स भी गुमराह नहीं कर सकेगा, शैतान भी नहीं कर सकेगा। तो सिरात से कायम और हक पर कायम रहने के लिए ये अमल बताया गया है। तो बहरहाल ये ताकीद है नमाज की। अब ये मुसल्ले के लिए मैंने फिर से बात करता हूँ, मुसल्ले पे आने के बाद तसव्वुर क्या होना है, मुसल्ला मामूली नहीं। देखिए आप मुसल्ले पे जब आते हैं तो सामने खुदा का घर, खाने काबा, देखिए गौर से सुनिए आप, मुसल्ले पे जब आ जाए, सामने खाने काबा, पीछे मलकुल मौत, सीधी जानिब जन्नत, बाई जानिब जहन्नम, जिस पे खड़े सिरात मुस्तकीम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये तसव्वुर है, ये तसव्वुर है। नमाज को मामूली ना समझे, मुसल्ले को हर बला से महफूज रख के सिरात में कायम रखती है, हर चीज़ की याद दिलाती है। अल्लाह के सामने खड़े हैं, पीछे मौत इंतज़ार कर रही है, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ जन्नत है। ये सिरात मुस्तकीम का खैर और शर के दरमियान तुम हो, खुदा इसे आजमाना चाहता है। और इसके साथ ये कि खैर शर के साथ ये जुमले में अर्ज़ करता हूँ कि इंसान में बेशक जौहर होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, मगर मुतलक़न नहीं। इस्मत मुतलक़ा कौन है, सिर्फ चादर वाले। ज़ेरे किसा जो है वो इस्मत मुतलक़ा पर फायज़ है, इसलिए बैत में बैत बनाकर दुनिया को तारुफ करवाया, हद मुकर्रर की कि चादर के अंदर है तो कौन है, चादर के बाहर है तो कौन है, ये पता है। इसलिए तफसीर की जो आयत भी तो ये हिसार क्यों बनाया चादर का, चादर क्यों उनकी पहचानो। चादर के बाहर जो है वो खैर भी रखते हैं, शर भी रखते हैं, अच्छाई भी है उनमें, बुराई भी है, सच्चाई भी तो झूठ भी है, होता है ना, सकावत और बकुल भी है, इबादत और मासियत भी है, साथ साथ है। कोई आलिम है तो जहालत भी साथ है, तहारत और नजासत भी साथ है। कहाँ, चादर के बाहर। कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं आलिम, मैं पक्का सच्चा,
بکا صاحب ایمان نہیں کچھ ہے، مطلق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے جو چادر میں. یہ چادر حصہ اس لیے کہا تو فرق کیا ہے؟ چادر کے باہر بھی اچھائی اور برائی ہے مگر خالصاً اچھائی نہیں ہے، برائی کے ساتھ ہے، عبادت معصیت کے ساتھ ہے. تو اندر کون ہے؟ جہاں علم ہی علم ہے، جہاں عصمت ہی عصمت ہے، جہاں طہارت ہی طہارت ہے، جہاں کمال ہی کمال ہے، جہاں رفت ہی رفت ہے، جہاں عظمت ہی عظمت ہے، جہاں عبادت ہی عبادت ہے، جہاں عرفان ہی عرفان ہے، جہاں صداقت ہی صداقت ہے، جہاں نور ہی نور ہے، جہاں علم ہی علم ہے. وہاں پر ملاوٹ نہیں ہے، مطلق ہے. تو اب ان سے ربط پیدا کرنے سے ہمارے خیر میں اضافہ ہوگا، اچھائی میں اضافہ ہوگا، برائیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. اسی لیے کہ ان سے ربط پیدا کرو جو ہر طریقے سے ہر کمال کا منبع ہے، سرچشمہ ہے. اسی لیے بتایا تعارف بھی ہوگا. اب یہ نزاکت بتانے کے لیے یہ بھی بتا دیا، دیکھیں زوجہ بھی ہو تو کیا ہوا، رشتے نہیں دیکھے جاتے، رشتے نہیں دیکھے جاتے. جناب صلوات بھیجوا، جناب ام سلمہ نے آ کے کہا تھا کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ کہ جہاں ہے خیر پر. کیوں؟ مطلق عصمت نہیں ہے، عصمت مطلقہ چادر کے اندر ہے. اچھا اس کے بعد بتا دوں عصمت مطلقہ تعریف کیا ہے. دیکھیے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ علم ہے تو علم خالص سے کیا نا مطلب، علم ہے تو جہل کا گزرنا ہو، طہارت ہو تو رشتہ گزرنا ہو، عبادت ہو تو معصیت کا گزرنا ہو. یہ کچھ چیز ہے ہی نہیں سوائے علم کے، صداقت کے، طہارت کے، عرفان کے، عظمتوں کے. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام. ان سے ربط پیدا کرو کمال حاصل کرنے کے لیے. اب میں پھر آیت کو دہرا کے عرض کروں، خدا کیا کہتا ہے؟ کون ہے جو خیر کے ساتھ ہے، کون ہے شر کے ساتھ ہے؟ خیر اگر کہیں ہے تو چادر کے اندر ہے، عصمت کبریٰ ہے، رسالت مآب ہے، مولا کائنات ہے، حسنین ہے. خیر تو یہی ہے. خیر چاہتے ہو ان کی محبت کے ساتھ، ان کی اتباع کے ساتھ زندگی بسر کرو. خیر یہ آزمانا خدا کیوں کہوں بدل کے کہ کون ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، کون ہے جو اہل بیت کی اتباع کرنے والا ہے، وہی کامیاب ہے. ان کے ساتھ رہو تو شر سے بچتے رہو گے. یہی آزمائش خدا کی ہے، کون اہل بیت کے ساتھ ہے، کون سے روبردانی کرنے والا ہے. یہ مرکز ہے، یہاں آ جاؤ. یہی تو ہے، نجات کی کشتی بھی یہاں ہے، ہدایت کا چراغ بھی یہاں ہے. کیا چیز نہیں ہے، تذکیہ بات بات تو یہ چادر معمولی نہیں ہے. پنڈتن کیا ہے یہ چادر میں، کیا کیا ہے، کتنی فضیلتیں سمٹی ہوئی ہیں چادر میں. اکثر جملہ عرض کیا ہوں، دیکھ لیے بات مثال فرض کر رہا ہے کہ ہم اس بات کے لیے اللہ کا شکر بجانا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیا. ایک ہی گھر کا بتایا ہے جہاں سب کچھ مل جائے گا. شہزادی کونین کا گھر ہے، گھر میں جو بیت ہے، چادر کساں میں جو اثرات ہے، یہ ہے. کیا نہیں ہے یہاں پر؟ اللہ کا حقیقی عرفان اگر ہے تو یہاں ہے، توحید کی معرفت ہے تو یہاں ہے، نبوت کی عظمت ہے تو یہاں ہے، امامت و ولایت تو یہاں ہے، قرآن کی حقیقی تفسیر ہے تو یہاں ہے، ایمان ہے تو یہاں ہے، ارقان ہے تو یہاں ہے، صداقت ہے تو یہاں ہے، طہارت ہے تو یہاں ہے. کیا فضیلت نہیں ہے؟ حق ہے تو یہاں ہے، نور ہے تو یہاں ہے، صراط مستقیم ہے تو یہاں ہے، حق ہے تو یہاں ہے، کمال ہے تو یہاں ہے. قرآن کے ساتھ دیکھیے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. شفا بھی یہی ہے، شفاعت بھی یہی ہے، نجات بھی یہی ہے. یہ در سے وابستہ ہو جاؤ، کامیابی ہے. در سیدہ سے وابستہ ہو جاؤ.
یہی خیر ہے، یہی کامیابی ہے۔ اس کے بعد خدا نے کہا پھر تمہیں لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے۔ جانا اس کے پاس ہے، لیکن دولت ایمان کو لے کر، اہل بیت کی محبت کو لے کر۔ سرمایہ حیات یہی ہے کہ ان کی محبت ہو اتباع کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ۔ یہ کامیابی انسان کے لیے ہے۔ دنیا جو ہے گزر جائے گی، لیکن لے جانا کیا ہے اس میں؟ یہی ہے۔ تو مرکز کرتا ہوں، دیکھیے مرکز بنایا، کیا فضیلت ہے شہزادی کو میں نے۔ ایک مومنہ کی جو ہے بزرگ مومنہ تھی کی سارے ثواب کی مجلس ہے، تقی بھائی کی، علی بھائی کی والدہ کی۔ دیکھیے یہ بھی ہے، حیات بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوتا حیات کا، حیات بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ یہ خوش نصیبی ہے اولاد کے لیے کہ ماں کا اور باپ کا سایہ رہے ہمیشہ، خوش نصیبی بھی ہے۔ دیکھیے گھر میں بزرگ ہو، چاہے وہ پلنگ پہ کیوں نہ ہو، بستر پہ کیوں نہ ہو، فریش کیوں نہ ہو، مگر ایک سکون ملتا ہے، دیکھ راحت ہوتی ہے، نعمت ہے، گھر کی زینت ہے۔ دیکھتے ہیں تو دل کو راحت ملتی ہے کہ بزرگ موجود ہے، برکتیں رہتی ہیں ان سے۔ مگر زمانہ کچھ ایسا ہو گیا ہے اب تو کہ باہر ہو گیا ہے، بزرگوں کا وجود باہر ہو گیا ہے۔ نہیں، نعمت ہے، یہ رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہ خدا کا شکر بھیجنا چاہیے۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ماں کا وجود کیا ہے؟ اولاد کے لیے ان کی دعا کافی ہے۔ دیکھیے یہ کوئی انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ والدہ کی دعا نہ ہو۔ دعائے والدین سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ پھر دعا کا سلسلہ دیکھیے کیسا ہے، زندگی میں ہے تو بھی دعا کرتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، ربط نہیں قائم ٹوٹتا ہے۔ مسلسل عرض کیا ہو، دیکھیے موت وہ ہے جو تمام رشتوں کو منقطع کر دیتی ہے۔ اگر 3 رشتے ایسے ہیں موت منقطع نہیں کرتی، ایک اللہ اور بندے کا رشتہ، ایک مومن اہل بیت کا رشتہ، ایک اولاد کا اور والدین کا رشتہ۔ یہ رشتے جب ہیں تو حق بھی باقی ہے، دنیا میں ہے بھی تو حق ادا کرنا ہے، دنیا کے بعد بھی حق ادا کرنا ہے۔ دنیا میں خدمت ہے، ان کی رضا کو حاصل کرنا ہے، دنیا کے جانے کے بعد کی سال ثواب کرنا ہے۔ ہمیشہ انہیں یاد رکھیں، عرض کیا نا، دنیا میں بھی دعا کرتے ہیں، آخرت میں دعا کرتے ہیں، بڑی قیمتی شے ہوتی ہے۔ ماں کا وجود کیا ہے؟ اولاد کے لیے جنت کا ہے سایہ دار درخت، ماں وہ ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے خلوص کا مطلب کیا کیا ہے۔ اب دنیا میں ایسے کئی آ جاتے ہیں، بات مثال نہیں ہے۔ یہ 3 رشتے جو میں نے بتائے آپ کے سامنے، یہ 3 رشتے ایسے ہیں جو بدل نہیں چاہتے، بس تو کام کرتا ہوں، بدل نہیں چاہتے۔ ہر رشتہ بدل چاہتا ہے، کوئی ہو، میں کچھ کر رہا ہوں تو میرے لیے کچھ کریں، امید ہے میں آپ سے ملا، آپ بھی مجھے۔ اب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ میری مجلس میں آئے تو میں آپ کی مجلس میں آؤں گا، آپ میری دعوت میں آئے تو آپ میرا بھی دعوت میں آؤں گا۔ بدل چاہتے ہیں نا، مثال دے رہا ہوں ویسے، ضروری نہیں ہے ایسا، وقت ہے مجبوری، انسان نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، یہ پکڑ بندی ہوتی ہے اس کے اندر۔ بدل چاہتے ہیں نا، کوئی چیز کا بدل ہر کوئی چاہتا ہے، اولاد بھی بدل چاہتی ہے، ہر رشتہ بدل چاہتا ہے، کچھ ہو کے لیے۔ 3 رشتے ایسے جو بدل نہیں چاہتے، نہ اللہ اپنے بندوں سے بدل چاہتا ہے، نہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں سے بدل چاہتے ہیں، نہ والدین اپنے چاہنے والوں سے بدل چاہتے ہیں۔ بے لوز محبت ہے، ایسی محبت پھر مل نہیں سکتی ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو دنیا میں ہے تو قدر کرنا چاہیے، دنیا کے جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھیں۔ مسلسل رسالہ ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ رسالہ ثواب کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف ایک روٹی کے ذریعے حصال ہو سکتا ہے، سورہ فاتحہ کے ذریعے حصال ہو سکتا ہے، 10 روپے دے کے حصال ہو سکتا ہے، صدقہ دے کر قرآن کی تلاوت کے حصال ہو سکتا ہے، مجلس حسین کے حصال ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، پانی پلا کے حصال ہو سکتا ہے، حصال ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ مرکز میں
تو مرکز تطہیر شہزادی کون فاطمہ زہرا سلام علیہ جہاں کیا عظمت ہے شہزادی کی کہ جس کی مثالیں نہیں مل سکتی. پھر یہی تو بتایا عظمت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا ہمسر نہ تھا کوئی نہیں. حضور اکرم کو چھوڑ کے آدم سے خاتم تک کوئی شہزادی کا برابر نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ برکت جو بنایا ہے آیت تشہیر میں مرکز عصمت فاطمہ ہے, مرکز فضائل فاطمہ ہے, مرکز کمال فاطمہ ہے, مرکز طہارت فاطمہ ہے, مرکز علم فاطمہ ہے. ہر اعتبار سے مرکز بنایا, مرکز بنا کے تعارف بھی ہوا ہے کس کی عصمت کا, کس کی طہارت کا. رسالت کی عصمت و طہارت کا تعارف ہوا ہے فاطمہ زہرا کے ذریعے. امامت و ولایت کا تعارف ہوا تو فاطمہ کے ذریعے. کیا کہنا شہزادی کا, اسی لیے تو رکھ دیا جملہ کیوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنو, مرکز فاطمہ. ہر طرف سرداری سرداری عصمت عصمت ہے. ایسے رشتے کہاں ملیں گے شہزادی کی طرف؟ ہر طرف عصمت عصمت ہے نا, ہر طرف ہے. بابا ہے تو سید الانبیاء اور معصوم, شوہر تو سید الاوصیاء اور معصوم, فرزند ہے تو سید شباب اہل جنہ اور معصوم. ہر طرف عصمت ہی عصمت ہے, طہارت ہی طہارت ہے. درمیان میں عصمت کی شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہا. تو اس در پہ آ جائے فاطمہ زہرا کی عظمت کو جانتے ہوئے. اسی لیے کہا کہ فاطمہ سے محبت ہی انسان کے لیے منزل کمال ہے. یہی حاصل زندگی ہے کہ یہ محبت ہے جس کے ذریعے سے تمام عرفان ملتا ہے اور جنت کا راستہ فاطمہ زہرا سے رکے جاتا ہے. کیوں؟ مرکز رضا بھی فاطمہ ہے. وقت نہیں ہے, تمام ہو گیا وقت بھی ہے مجھے, اس لیے گفتگو تمام کرتا ہوں. یہ بھی اہم بات ہے, مرکز رضا فاطمہ ہے. پانچ لوگ فرماتے ہیں میری جد ماجدہ کی فضیلت کے لیے کیا کم ہے کہ فاطمہ کا غضب اللہ کا غضب, فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا. تو یہ جو چینل بنایا ہے کہ رضا کا بات آئی تو قبلہ چینل ہے, یہ ایسا انتظام رکھا ہے کہ رضا کیسے, کیونکہ رضا بھی سب چیز نجات کا دار و مدار ہے ہمارا, نجات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو نجات نے کیا کہا, والدین کی رضا میں اہل بیت کی رضا ہے, اہل بیت کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو والدین کو راضی رکھیے تو اہل بیت راضی ہے, اہل بیت راضی ہے تو اللہ راضی ہے. یہ رضا ہے. پھر مرکز رضا شہزادی کونین ہے. یہی تو کیا عظمتیں ہیں. حضور نے تمام حجتیں پوری کر دی ہیں تعارف کے سلسلے میں کہ میری بیٹی کو پہچانو. پھر شہزادی نے میرا جملہ کہا ہے, دربار میں کہا تھا جملہ, کہا تھا مجھے پہچانو, میں کون ہوں, میں فاطمہ ہوں, محمد مصطفیٰ کی بیٹی. محمد کسی کے باپ نہیں ہے سوائے میرے, اب سے قیامت تک. یہ شہزادی ہے. حضور نے کیا کیا, ایک موقع نہیں ہر موقع پر سنتے ہیں برابر. بس میری رسالت میں شہزادی آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں, پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, اپنے مقام پہ لا کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تو وضعت منی من عذاب رضانی عذاب اللہ. یہ ربط بتایا ہے کہ فاطمہ میرا جد ہے, میری کائنات ہے, میرا سرمایہ ہے, میرا پارے جگر ہے, میرا نور ہے, میرا حصہ ہے. جس سے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس سے مجھے ناراض کیا اللہ کو ناراض کیا. یہ سلسلہ بتایا. تو پھر یہ جملہ جو فضائل کا ہے ایک ہی منٹ میں عرض کر دوں. لوگ تو موقع دیکھتے ہیں اعتراض کے, کوشاں نکالتے کچھ نہ کہیں,
ارے بھائی ہر وقت یہ کہتے ہیں یہ لوگ شیعہ لوگ کہ حضور تعظیم کرتے تھے بیٹی کی، تعظیم کرتے بیٹی کی. یہ تعظیم بیٹی کی حیثیت نہیں تھی. ایک عہدیدار دوسرے عہدیدار کی تعظیم کرتا تھا. عصمت کی تعظیم ہے، طہارت کی تعظیم ہے، عظمت کی تعظیم ہے. پھر اس کے ساتھ تعظیم میں کیا ہے کہ حضور نے بے شک تعظیم کی اور لیکن فرق کیا ہے؟ کسی کو اپنے مقام پر نہیں بٹھایا حضور نے. تو جو آخری جملہ ہے، کسی کو اپنے مقام پر نہیں بٹھایا. اگر بٹھایا تو فاطمہ کو بٹھایا یا علی کو بٹھایا. یہ ہے عظمت، عظمت پوری. بہرحال حجت پوری کی، مگر یہی ہے کہ انقلاب زمانہ ہے، قدر نہیں کی ہے. دنیا کی ظاہری چمک و دمک، اقتدار، دشمنی، حسد، یہ تمام حسد کس سے تھا؟ جس کا بدلہ اہل بیت سے لیا گیا ہے. علی سے حسد تھا، دشمنی علی سے تھی. علی سے کیوں تھی؟ علی صفر تھے اسلام کے، علی صفر تھے رسالت مآب کی، علی صفر تھے خدائی کی، توحید کے، اسلام کے. کہ علی نہ ہوتے تو تمام مٹا دیتے. یہ تو علی کو ضربہ ہوا ہر جگہ. یہ تھا سبب. یہ چاہتے ہیں اہل بیت کا نام دنیا سے مٹ جائے. خدا جس کا نام باقی رکھے کون مٹا سکتا ہے؟ خود مٹ گئے، آج نام بھی باقی ہے، ان کا فرزند بھی موجود ہے، حکومت بھی ان کی چل رہی ہے. بہرحال عجیب ظلم ہے عزاداران حسین. کسی پہ ایسے ظلم نہیں ہوئے. جتنے شہزادی کونین کے فضائل و عظمتیں ہیں اتنے ہی مصائب. کئی گوشے مصائب کے. دنیا کا طریقہ یہی ہے نا، کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے یا کسی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے غم میں تو لوگ آ کے پرسہ دیتے ہیں. یہ پرسہ انسانیت کا تقاضا ہے. اس میں کسی مذہب و ملت خیر نہیں ہوتی. کوئی بھی ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے دستور زمانہ ہے آ کے پرسہ دے. لیکن ہائے یہ دستور زمانہ فاطمہ کے لیے روا نہیں رکھا گیا. شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھا. کیا صدمہ ہے شہزادی کے لیے. بیٹی کو کیا تصور ہوگا کہ کائنات کا رسول ہے، رسول دو عالم ہے، گھر پر پرسہ دینے والوں کا ہجوم ہوگا، میرے بابا کا جنازہ دھوم سے اٹھایا جائے گا. یہ اولاد کی تمنا ہوتی ہے نا. لیکن ہائے یہ بھی شہزادی کی تمنا پوری نہ ہوئی. بلکہ پہلا صدمہ شہزادی کو جو ہوا ہے بابا کی شہادت کے بعد کہ جنازہ 3 دن تک رکھا رہا. پرسہ دینا تو کجا، جنازے میں شریک ہونے والا کوئی نہیں. کیا گزری ہے فاطمہ زہرا پہ. یہ ملونوں نے کیا کیا؟ شہزادی کو روحانی تکلیفیں پہنچائی ہے، جسمانی بھی تکلیف پہنچائی. شہزادی کی روح بھی مجروح ہے، دل بھی مجروح ہے، اور جسم افضل بھی مجروح ہوگا. پہلا صدمہ غربت کے عالم میں جنازہ اٹھا. پھر اس کے بعد رونے سے منع کیا گیا. مولا کہا جاتا ہے یا علی فاطمہ سے کہو کہ دن کو روئے یا رات کو روئے کہ رونے سے کاروبار میں خلل پڑتا ہے. مولا تشریف لائے کہا فاطمہ بنت رسول سیدہ آپ کے بابا کی امت کو آپ کا رونا گوارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دن کو روئے یا رات کو روئے کاروبار خراب پڑتا ہے. شہزادی کسی گھر جا کے تھوڑی رو رہی ہے حجرے میں. دیکھیے پر وہ تفصیلات ہے. رونے سے منع بھی کیا گیا، پرسات نہیں دیا. اس کے ساتھ وہی جملے کافی ہیں. سماعت فرماتے مصائب کہ اس کا اندازہ لگائیں کہ 18 برس کے سن میں فاطمہ ضعیف ہو، سر کے بال سفید ہو گئے، عصا کے سہارے چل رہی ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کے بعد یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی صدمہ ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو تو وہ بیان کرنے سے غم ہلکا ہوتا ہے. ہائے شہزادی کی مظلومیت، کتنی مظلومہ ہے بی بی، کتنی صابرہ ہے. اپنے جو قیامتیں گزری ہیں اس کا اظہار بھی نہ کر سکی بی بی. کیسے اظہار، کس سے اظہار کریں؟ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. علی سے اس لیے بیان کیا کہ مصلحت ہے، مشیت ہے.
لیکن ایک ذریعہ تھا تاکہ ہم تک بھی یہ بات پہنچے کہ علی پہ کیا گزری ہے. آ کے مرثیہ پڑھا بابا کی مزار پر کہ صبت علیہ مسائل اللہ صبت علیہ مسئلہ لیا. اے بابا آپ کے پاس مصائب گزرے، اگر دنوں میں پڑھتے تو سیاہ رات میں بدل جائے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. وہ 2-3 جملے آخری ازادار مسلم شہزادی کے لیے درد کی بات ہے. اکثر لیتا ہوں وصیت کے ہنگام، وصیت کے ہنگام میں اشارہ کیا ہے علی سے. کیا مظلومیت ہے. جب وصیت نے کی تو کہا یا علی بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی تو مال دنیا سے ساتھ نہیں لائی، آپ کے گھر سے خدا کے گھر جا رہے خالی ہاتھ جا رہے، لیکن کچھ امانتیں میری ذہنوں میں کلثوم ہے، حسن حسین ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا. یا علی آپ جانتے ہیں میرے بچوں کو کیسے پالا، چکی پیس پیس کے پالا. کہا میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین کو رونے نہ دینا، میرے بچے کو تشنگی زیادہ ہوتی ہے، پیاس زیادہ ہے، اس کے بستر کے قریب سراہی کی اور پانی کی گلاس دینا. اس کے بعد جملے ہے کہ آپ ہی میری تجربہ تکفین کر، آپ ہی غسل و کفن پہنا ہے، میری تجربہ تکفین کا اہتمام کرے، میرا جنازہ تحریک شب میں اٹھایا جائے، میں جس سے ناراض جا رہی ہوں وہ جنت شریک نہ ہو. اس کے بعد جملہ ہے بس پلی سماوی جملے کا کیا فرماتے، دل کی بات کو کہا، درد کو سمیٹ کے کہا. دیکھیے عورت کی فطرت ہوتی ہے نا، کوئی غم کوئی پریشانی ہو کسی سے بیان نہ کرے، شوہر سے ضرور بیان کرتی، لیکن ہائے شہزادی کو موقع بھی نہ ملا. اتنا کہا یا علی جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں آپ کی خدمت میں کوتاہی تو بہر کی نہیں. اس کے بعد جملہ ہے کہ یا علی سارے مسائل سمیٹ کہہ دیا، یا علی کچھ دنوں سے میں آپ کی خدمت میں ثابت روٹیاں پیش نہیں کر سکی. سارے مسائل کو سمیٹ کہہ دیا، کیسے روٹی تیار ہو سکتی ہے، کس کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ مجروح، اس میں تازیانوں کے نشان ہے. علی نے یہ صدمے دیکھے تڑپ کے روئے، اے سیدہ فاطمہ یہ غملی دنیا سے چلی گئی، علی موجود رہا، آپ پر قیامتیں گزر گئی. واہ غربت آوانی اللہ لعنت اللہ قبل العالمین سیعلم الذین ظلموا یا من خذ. پروردگار قلیزی کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب مخصوص فرما مرحومہ کے لیے، مرحومہ کے پروردگار سے جملہ عطا فرما. حاضرین کے پروردگار عالم جملہ دینی مقاصد کو بھرنا، ہمیں جو پریشان حال ہے پریشان دور فرما، ہمیں جو مقروض القرض کو عطا فرما، ہمیں جو بیمار شفا کا عطا فرما، ہمیں جو مشتاق زیارات مشرف فرما، ملک وباؤں سے تمام مراد کو محفوظ فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا امام حسین کے، امام زمانہ کی تعجیل فرما، ان کے اصحاب و شمار فرما. اب راسب المتاخر معروضہ الفاتحہ سے محترمہ عباسی بیگم صاحبہ بنت امیر مہدی علی منصفی اہلیہ امیر تقی علی قابل صاحب ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. المؤمنين وابن سيد الوطين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء الفقراء السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب النصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا
إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.